حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ہار گم ہوا تھا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ہار اس اونٹ کے نیچے گر گیا تھا، اونٹ اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اور ساری رات جو ہے نا وہ وہاں پہ قیام ہوا، صحابہ نے بھی اس کو تلاش کیا لیکن وہ ہار ملا نہیں ہے۔ تو بعض جو ہے نا وہ بدعقیدہ قسم کے لوگ اس حدیث کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، حضور فوراً بتا دیتے کہ جناب اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اونٹ کو اٹھایا جاتا، ہار پکڑ لیتے اور سفر کرتے، نہ لوگ مشقت میں پڑتے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر شرعی قرآن کی آیات اور شرعی احادیث موجود ہیں جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے حضور اپنے علم غیب کا اظہار بھی کریں، یہ کوئی لازم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، کیونکہ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے حوالے سے علم تھا، کفار بار بار پوچھتے تھے، لیکن علم کے باوجود حضور نے بتلایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ معلوم ہونے کے باوجود اگر بعض اوقات کسی چیز کی خبر نہ بھی دی جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ہوتا ہے۔ بھئی دیکھو بعض اوقات استاد جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں، اب جو شاگرد ہے وہ استاد سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن کسی حکمت کے پیش نظر اس کے بارے میں بتلایا نہیں جاتا، تو کسی سوال کا جواب نہ دینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ استاد کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس علم کا ظاہر کرنا یہ واجب نہیں تھا، آپ کی مرضی تھی ظاہر کر دیتے، مرضی تھی ظاہر نہ کرتے، لہذا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسرا جواب یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، حضور کو اس حوالے سے معلوم تھا کہ ہار کہاں پہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں ہے کہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے تو فوراً ہار پکڑتے اور قافلہ وہاں سے چل دیا ہوتا، وہاں سے قافلہ نکل پڑتا، تو امت کے لیے یہ جو تیمم کا ایک عظیم حکم اور ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ کیسے ثابت ہوتی؟ بھئی تیمم والا حکم اور نعمت ہمیں نہ ملتی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ حضور کو پتہ تھا، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ ساری رات جو نا وہ آرام فرماتے رہے، اور صبح کو جو نا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تیمم کی آیات نازل فرما دی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو حضور اضطراب کی حالت میں ہوتے۔ حضور کو پتہ تھا، جب بھی تو ریلیکس ہو کے ساری رات جو نا وہ آرام کیا، اور صبح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کا نزول کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چاہتے تھے کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو نا اس حوالے سے ہمیں تخفیف پیدا فرما دے۔ تو حضور کے نہ بتانے کے اندر ایک حکمت کیا تھی؟ علم تھا کہ ہار کہاں پہ ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں ہے؟ اگر بتا دیتے تو امت تیمم سے محروم ہو جاتی، تیمم کی نعمت امت کو نہ ملتی۔ اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان نہیں کیا کہ تاکہ جو امت ہے اس کو ایک مزید مسئلے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک تخفیف کا معاملہ ہے وہ ثابت ہو سکے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ واضح ہو سکے کہ کئی لوگ اس حوالے سے معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں اور باتیں کستے ہیں، محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اور جو رافضی قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر جو نا وہ گالی گلوچ اور بڑا عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ ان کی عزت کے پیش نظر، ان کے احترام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کی کتنی آیات نازل کر دی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر کتنی جو ہے نا وہ تخفیفات نازل فرما دی۔ لہذا اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور اہمیت تھی اس کو بھی امت کے اوپر واضح کرنا تھا۔